یہ سب ہوتا ہے، لیکن یہ اولیاء کرام کا مین ورک نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے ان دوست بندوں کو روئے زمین پر صرف اس لیے نہیں رکھا ہے، یہ ان کا ایڈیشنل ورک ہے، یہ ان کا جزوی کام ہے، تو پھر ان کا اصل کام کیا ہے؟ ان کا مین رول کیا ہے؟ ان کا مین ورک کیا ہے؟ تو میرے پیارے، ان اولیاء کرام کا مین ورک یہ ہے، غور سے سنو میرے پیارے، ان اولیاء کرام کا مین رول یہ ہے، مین ورک یہ ہے کہ جب ایک مسلمان کسی ایسے حالات میں گھر جائے، کسی ایسے حالات میں ہو جائے کہ حالات تشدد کے ہیں، حالات ظلم کے ہوں، حالات عصبیت کے ہوں، حالات حاکمیت کے ہوں، حالات اجنبیت کے ہوں، حالات غیریت کے ہوں، حالات ظلم کے ہوں، ایسے کسی حالات میں کوئی مسلمان گھر جائے اور سمجھنے لگے ان حالات میں اسلام کے کسی احکام پر عمل کرنا وہ اپنے لیے ناممکن سمجھنے لگے، ان حالات میں اسلام کے احکام پر عمل نہیں ہو سکتا، شہر میں کرفیو لگ گیا ہے، سارے لوگوں کو گھر میں بند کر دیا گیا ہے، اب ظاہر ہے مسجد میں نماز جا کر پڑھنا یہ ایک عام مسلمان اپنے لیے ممکن نہیں سمجھتا کہ کرفیو کی حالت میں مسجد نہیں جایا جا سکتا، جبکہ مسجد کا حق ہے کہ اس میں جا کر نماز ادا کی جائے، لیکن اسلام کے اس احکام پر عمل کرنا کرفیو کی حالت میں مسلمان، ایک عام مسلمان اپنے لیے ناممکن سمجھتا ہے کہ کرفیو کے حالات میں مسجد میں جا کر نماز پڑھنا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو میرے پیارے، جب کسی ایسے ماحول میں ایک مسلمان اپنے لیے اسلام کے احکام پر عمل کرنا ناممکن سمجھنے لگے تو بس پیارے وہیں سے اولیاء کرام کا کام شروع ہو جاتا ہے، اولیاء کرام کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے مخالفت کے ماحول میں، ایسے تشدد کے ماحول میں، ایسے ظلم کے ماحول میں، ایسے آمریت کے ماحول میں، ایسے حاکمیت کے ماحول میں، ایسے اجنبیت کے ماحول میں، ایسے تعصب کے ماحول میں بھی جا کر اسلام کے احکام پر عمل کر کے دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں، ارے سنو پیارے، یہ اسلام ہے، اسلام، اس پر عمل کرنا ہر زمانے میں ممکن ہے، ہر ماحول میں ممکن ہے، ہر حالات میں ممکن ہے۔ یہ اولیاء کرام کا مین رول ہے، حالات ظلم کے ہوں، حالات تشدد کے ہوں، حالات ظالمیت کے ہوں، کسی طرح کے بھی حالات ہوں، ہر حال میں اسلام کے احکام پہ عمل کرنا ناممکن نہیں، ممکن ہے۔ یہ اللہ کے دوست بندے کر کے بتاتے ہیں اور دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، یہ اسلام ہے، اسلام، اس پہ عمل کرنا عرب میں بھی ممکن ہے، سعودیہ میں بھی ممکن ہے، قطر میں بھی ممکن ہے، بحرین میں بھی ممکن ہے، یونائٹڈ عرب امارات میں بھی ممکن ہے، دبئی میں بھی ممکن ہے، تو ہندوستان میں بھی ممکن ہے، چائنا میں بھی ممکن ہے، جاپان میں بھی ممکن ہے، سوئٹزرلینڈ کی برپوش پہاڑیوں پہ بھی ممکن ہے، بیجنگ میں بھی ممکن ہے، ٹوکیو میں بھی ممکن ہے، ماسکو میں بھی ممکن ہے، نیو یارک میں بھی ممکن ہے، ایمسٹرڈم میں بھی ممکن ہے، جرمنی میں بھی ممکن ہے۔ یہ اسلام ہے، اسلام، یہ کوئی اور مذہب نہیں کہ ہندوستان میں تو ممکن ہو لیکن جاپان میں ممکن نہ ہو۔ یہ اسلام ہے، اس پہ عمل کرنا ہر ماحول میں ممکن ہے، ہر ملک میں ممکن ہے، ہر زمانے میں ممکن ہے۔ یہ اولیاء کرام اسلام کے احکام پہ عمل کر کے دنیا کو پیغام دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے میرے پیارے، جب خواجہ خواجگاں، عطائے رسول، غریب نواز، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حسن سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ بھارت کی زمین پر آئے تو کوئی اپنا تھا کیا؟ کوئی تھا جاننے والا یہاں پر؟ وہ جو زبان جانتے اور بولتے تھے اس زبان کا سمجھنے والا بھی کوئی تھا یہاں پہ؟ نہیں تھا میرے پیارے۔ لیکن آپ سوچو، ایسے ماحول میں بھی آ کر غریب نواز نے بوریائے رشد و ہدایت بچھا کر، غیریت کا ماحول ہے، اجنبیت کا ماحول ہے،
ایک الگ ماحول ہے، کوئی جانتا نہیں، کوئی پہچانتا نہیں، کوئی سمجھتا نہیں، کوئی اپنا نہیں، کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں۔ ایسے ماحول میں سنجر سے چل کر بھارت کی دھرتی پر آ کر بوریائے رشد و ہدایت بچھا کر 80 لاکھ لوگوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا۔ اب ایک عام مسلمان یہ ممکن سمجھتا ہے اپنے لیے، کر پاتا وہ؟ ایک عام مسلمان کے لیے تو ناممکن تھا، لیکن اللہ کے ولیوں کا یہی تو کام ہے کہ جو عام مسلمان جسے اپنے لیے ناممکن سمجھے وہ اس کام کو کر کے اسے ممکن بنا دیتے ہیں اور دنیا کو پیغام دے دیتے ہیں۔ میرے پیارے، آج ہم جس تاجدار ولایت سیدنا غوث اعظم کا ذکر کرنے یہاں بیٹھے ہیں، لوگ دنیا میں آتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، مجاہدات کی زندگی گزارتے ہیں، تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، تب ولایت ملتی ہے۔ لیکن جن کا ذکر آج ہم